بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور، آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی، کیفیت کیسی تھی؟ ابن جوزی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدارۃ القمر، آپ کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح دائرے میں تھا، گولائی میں تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ترمذی نے جو بیان کی، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوجہ تدویر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں قدر گولائی تھی، یعنی گولائی اور لمبائی کے درمیان نہایت متوازن چہرہ۔ تاجدار گولڈا فرماتے ہیں، اس صورت نو جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے چہرہ انور کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمش الوجہ لم ار بعدہ مثلہ، فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام انتہائی حسین و وجیح، نکھرے شاداب شگفتہ چہرے والے، آپ کے بعد آپ جیسا حسین و خوبصورت نہیں دیکھا۔ اور بخاری نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی، اس میں یہ الفاظ ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین ہے ہی نہیں، یعنی نہ انسان، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی شے، سب سے حسین و جمیل رب نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہ، ایسے لگتا ہے جیسے چاند سورج کی، شمس سورج کی تابانی، اس کی چمک، اس کی روشنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے میں رواں دواں ہے۔ امام احمد رضا خان نے بھی نقشہ کھینچا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا، جمال کا، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور پھر جابر بن سمرہ کی روایت جو مسلم نے بیان کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول کریم علیہ السلام کا چہرہ انور مثل السیف، کیا تلوار کی مانند ہے؟ انہوں اللہ نہیں، بل کان مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا، بلکہ تم کہہ سکتے ہو کہ جیسے سورج اور چاند کی گولائی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح تھا۔ اور ابو داؤد کی جو روایت حارث بن عمر سہمی کے حوالے سے بیان کی گئی، اس میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں منا یا عرفات میں رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور لوگ جوق در جوق آ رہے تھے۔ جب دیہاتی لوگ آتے اور دیکھتے رسول کریم علیہ السلام کا چہرہ تو وہ بلا ساختہ کہہ دیتے، ھذا وجہ مبارک، یہ تو بڑا برکتوں والا چہرہ ہے، یہ تو مبارک چہرہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی کیفیت، اس کی نعت یہ ہے کہ اس میں ملاحت ہے۔ خود رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا املح
व अखी अस्बाहो, मुझ में मलाहत है और मेरे भाई यूसुफ में सबाहत है। सबाहत बिल्कुल सफेद रंगत को कहते हैं, और मलाहत जिसमें सफेदी भी हो लेकिन मलाहत हो, नमकीनी हो, यानी ये हुस्न का एक इस्तिआरा है। और कमाल जो महबूब का हुस्न बयान किया जाता है उसको मलीह कहा जाता है, नमकीन हुस्न। अमला हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सिफ्त यह है कि उसमें मलाहत है। सब सोनिया तो सोना है चेहरा हुजूर दा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर के हुस्न व जमाल की खैरात हम सबको भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूरे वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नूरे वही के फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।